الرحمن الرحیم۔ گوشہ نشینی کے فوائد پر گفتگو ہو رہی تھی۔ گوشہ نشینی کا فائدہ نمبر 4، لوگوں کے شر سے خلاصی پاتا ہے اور آسودہ رہتا ہے، ان کی بدگمانی اور غیبت سے خالی نہیں ہوتا اور تمام حال سے خلاصی نہیں پاتا، اور اس بات سے بھی خالی نہیں رہتا لوگ اس سے کوئی کام دیکھیں جس تک ان کی عقل نہ پہنچے تو وہ اس پر زبان درازی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے جی، یا بڈھا آیا پیر بن گیا۔ اور اگر چاہے کہ تمام لوگوں کے حقوق مثلا تعزیت، تہنیت، مہمان خوانی وغیرہ ادا کرے تو اس کا تمام وقت اس میں گزر جاتا ہے اور اپنے ضروری کام میں مشغول نہیں ہو سکتا، اور اگر بعض لوگوں کی تخصیص کرتا ہے تو دوسرے خفا ہوتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب آدمی گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے تو ان سب چیزوں سے رہائی پاتا ہے اور سب خوش رہتے ہیں، کسی کو کوئی شکوہ نہیں رہتا، گلہ نہیں رہتا، کہتے ہیں یار یہ ہی انجدہ ان کی کریے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ یا تو کتاب دیکھا کرتے یا قبرستان چلے جاتے، تنہا بیٹھتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا محفوظ رہنے کے لیے، تنہائی سے بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں پایا اور قبر کی طرح کوئی نصیحت کرنے والا نہیں پایا، اور اپنے اعمال کو دیکھتے رہنے سے زیادہ بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی کتاب، اپنی صحاب کتاب کرنا۔ اور قبرستان بندہ چلا جاتا ہے نا تو جتنا مرضی کوئی کٹھور دل کا ہوتا ہے، سخت دل کا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں تھوڑی دیر جب جتنا وقت تھوڑا سا زیادہ گزارے گا نا قبرستان میں تو اس کا دل اس طرف آئے گا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت ثابت نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اولیاء اللہ میں سے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ آپ نے لکھا کہ میں نے سنا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ خیال ترک کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پردہ ستاری میں اپنی زندگی بسر کروں، کیونکہ ممکن ہے جب ہم دونوں اکٹھے رہیں تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے ایسی چیزیں دیکھے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو دشمن بنا لیں۔ ظاہر ہے بندہ اکٹھا رہتا ہے، 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی رہنے دو بھائی، میں کلہ ہی چلنا، میں جو کچھ بھی کروں گا میرے اور رب کا معاملہ ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات اور میرا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی آپ میرے ساتھ نہ جائیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یقیناً آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ میری باتیں اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں، اپنے بچوں کے سامنے رکھا کریں، یہ بچے ہمارے مستقبل کے سرمایہ ہیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔